آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے پاکستان میں, اور بلکہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں اس پر بات کی جا رہی ہے. نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, صرف اسی ایک ٹاپک پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک انتہائی خطرناک اسٹیٹمنٹ جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے آئی, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان قوم, انہوں نے نیشن لفظ کیونکہ استعمال کیا, تو یہ ایک خطرناک ترین قوم ہے. اچھا, اس پہ جب اس کی وضاحت میں گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ جوہری جو ہمارے اثاثے ہیں, ایسٹس, اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ذرا خطرہ ہے. اور پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کافی ری ایکشن آیا. کچھ دیر کے بعد سخت نوٹس لیا گیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ فارن منسٹر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ڈی مارش کیا جائے گا, اور اس کے لیے ایمبیسڈر بلوم کو بلایا گیا, سمن کیا گیا جو ہمارے دفتر خارجہ ہے وہاں پر. اور اس کے بعد پھر اور بھی ساری اسٹیٹمنٹس چلتی رہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نواز شریف جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آخر ایک دم اتنے لاڈ پیار کے بعد ایسا کیوں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, جو کہ ایکسپرٹ ہیں افغانستان ایشو پر, اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ ایشوز پر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. Thanks for having me. ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی تمہید میں نے لمبی اس لیے باندھی کہ یہ جو کچھ ابھی تک ہوتا رہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کچھ ابھی تک ہمارے سامنے آ چکا ہے. سر, آپ سے میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کا اس اسٹیٹمنٹ پہ کیا کامنٹ ہے؟ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو ٹائمنگ ہے, اس ٹائم میں انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ میرے خیال میں 29 اکتوبر 2007 کو نیوز ویک نے ایک کور سٹوری کی تھی, اور اس میں انہوں نے پاکستان کے جو ینگ لوگ ہیں ان کی ایک تصویر چھاپی تھی, اور اس پہ جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ the most dangerous country in the world is not Iraq, it is Pakistan. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. آپ اپنے ناظرین کو نیوز ویک کا وہ کور جو ہے وہ دکھا سکتی ہیں کہ اس میں ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا جو خطرناک ترین ملک ہے وہ عراق نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان ہے. آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 2007 میں عراق میں بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی تھی, امریکہ نے حملہ کیا تھا, اور ہر روز وہاں پہ سوئسائڈ ہوتے تھے, کار بامنگ ہوتی تھی, اور ہر روز تقریباً ہر روز 100 اور 200 اور 300 اور 500 لوگ وہ مارے جاتے تھے. لیکن پھر بھی نیوز ویک نے کہا کہ عراق جو ہے وہ موسٹ ڈینجرس کنٹری نہیں ہے بلکہ پاکستان موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے. 2000 اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2019 کو. 2019 میں امریکی وزیر خارجہ جم میٹس نے بیان دیا تھا کہ پاکستان از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. اب آتے ہیں 2022 میں, جو بائیڈن جو ہے وہ ایک نجی تقریب میں لوگوں سے بات کرتے ہیں, جو کہ ڈیموکریٹک جو نیشنل کمیٹی ہے ان کی میٹنگ تھی, لیکن ایک نجی ریزیڈنس میں تھی, آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے ایک تناظر کے تحت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ روس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ خطرناک ہیں اور ہمیں جو ہے ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈینجرس کنٹری ہے. اب آپ اس تناظر کو دیکھیں کہ 2007 سے لے کر ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے, اور ابھی جو ہے وہ پاکستان کے جو رہنما ہیں اس پہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی, یہ جو ہے انہوں نے بہت غلط بیان دیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ ڈیمارکے دے دیا ہے اس کو, جو امریکی جو سفیر ہیں اس کو ڈیمارکے جو ہے وہ دے دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ نے غلط بات کی ہے, اور ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بہت سیکیور ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ عبدالقدیر خان جو پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ ایک رنگ لیڈر تھے, نیوکلیئر جو وہ پرولیفریشن ہے اس کے وہ رنگ لیڈر تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ جو نیوکلیئر ریئیکٹرز تھے اور اس کے جو پرزے تھے, اس کے جتنے بھی وہ بلو پرنٹس تھے, وہ انہوں نے نارتھ کوریا اور ایران کو بھیجے تھے. پاکستانی حکومت نے پھر اس کو جو ہے وہ معافی دے دی تھی, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ مطلب جو جرم تھا وہ کر دیا تھا, اور اس کے بعد اس کو معافی دی گئی تھی. پہلے اس پہ یاد ہے کہ جنرل مشرف ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے, کوئی ایسی چیز آئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد
सलाह मशवरे के बाद जाहिर है कि स्टेट ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, सब ने मिलकर जो है ये फैसला किया कि ऐसी बात थी ना सर? एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अब आप देखें कि इसको हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इस वक्त जो ये जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक तो ये है कि जो बाइडन जो है वो एक बहुत ही मतलब इनफॉर्मल किस्म के वो प्रेसिडेंट हैं, और वो कभी कभी वो ऐसी चीजें कह देते हैं जो कि मतलब जो कि नॉर्मल जो डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज होती है उससे थोड़ा सा वो हट के होते हैं। तो ये उसके लिए मतलब बहुत मशहूर है यहाँ पे डीसी में कि कभी कभी वो इस तरह की जो है वो थोड़ा सा साइड पे बातें जो है वो कर देते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप इमरान खान ने उस पे मेरे ख्याल में 4 ट्वीट्स की हैं, उसका जो पहला ट्वीट है उसमें कहा है कि ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन पोर्टस हैज गिवन दिस स्टेटमेंट। अब आप इसको देखें इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो अभी यहां से लौटे हैं, वॉशिंगटन डीसी से वापस पाकिस्तान गए हैं। अब आप इस बात को देखें कि ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यह है कि इमरान खान कुछ इशारा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं यहां पर कि ऑन व्हाट बेसिस उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, पोर्टस ने ये इंफॉर्मेशन दी है, पोर्टस ने स्टेटमेंट दिया है। वो कुछ इशारा कर रहे हैं जनरल बाजवा की तरफ कि वो अभी डीसी में थे और उन्होंने शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसके बेसिस पर जो बाइडन ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। अब आप देखें कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो किस तरह से इसको वो कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग को कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा है, इस कुछ भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप किसी सफीर को बुला लें तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको एक कागज जो है वो थमा देते हैं और वो चले जाते हैं, चाय और वो बिस्किट खा लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब मसला, और आप स्टेटमेंट्स को भी देखें, पाकिस्तानी जो वो वजारत खारिजा है उनके स्टेटमेंट को देखें, वो कह रहे हैं कि हम जो है बायलैटरल रिलेशंस वो कायम करना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, लोग जो दूसरी पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो पिछले 3-4 साल में इमरान खान की जो हुकूमत थी उन्होंने जो है वो इतना वो किया है कि मतलब अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात इतने खराब हुए हैं कि उस बेसिस पर उन्होंने कहा है कि ये जी है प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी ये स्टेटमेंट दी है। तो सब कुछ, हर एक बंदा जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे होगा कुछ भी नहीं, मतलब एक इट इज ए स्टॉर्म इन द टी कप, सब कुछ जो है वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे जो 1-2 पॉइंट्स रेज किए, जैसे कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए, हम देखते रहे कि इससे पहले जो उनका अपना नैरेटिव था तो वो तो कई बार ऐसी बातें करते रहे। अब अगर प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिकी सदर ने कह दिया तो हमें बहुत ज्यादा ये शॉकिंग है हमारे लिए। आपको याद होगा इमरान खान तो कंटेनर्स पे खड़े होके वो तो 3 टुकड़े और हमारी जो है वो असासे महफूज नहीं है, ये ले लिए जाएंगे, और ये सब तो वो खुद कहते रहे हैं। लेकिन अब आप बात सही करेंगे, जैसे ही स्टेटमेंट आई तो सबसे पहले उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की कि सबसे पहले उन्होंने उनका ही आया, बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो पीछे रह गए, इमरान खान सबसे आगे आए। तो आप ही बात कह रहे हैं कि क्योंकि जनरल बाजवा वहां पर 1 हफ्ते तक रहे, उनको बड़े एजाजात से भी नवाजा गया, क्योंकि जाहिर है कि एक्सटेंशन वो नहीं ले रहे, उनका आखिरी वो दिन है अब। तो इसको वो इस पॉइंट को रेस कर रहे हैं कि वो यहाँ पर भी अपना एक वो कहना चाहते हैं कि इस वजह से ये हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। क्योंकि वो पहले से ही कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो कहते रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली उसी की एक्सटेंशन है। आपने जो है वो अभी 2-3 दिन पहले वो एक ट्वीट भी देखी थी, वो एक जिसको फिर अरेस्ट किया गया था, मैं उसका नाम भूल, वो उसने भी कहा था कि डायरेक्टली बाजवा को कहा था कि अब आप खुश हो गए हैं। तो ये सारा जो है ये एक एक्सटेंशन है इनके नैरेटिव का। उनका नैरेटिव यही है कि आप जो है कि जो हमारे जनरल्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है ना, और हम जो हैं जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ के जो जनरल्स हैं ये अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने ये जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने इनसिक्योर बना दिया है, जबकि हमारे जनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान को सिक्योर बना रहे हैं। तो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप अमेरिका के साथ एक ऐसे वक्त में आप ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं इन स्टेटमेंट से, कि जिस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है अमेरिका की, बहुत सारे रीजंस की वजह से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक इसको बहुत सीरियसली इस इशू को देखें, और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे जो है वो गुरेज करें। पॉइंट स्कोरिंग की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये डिप्लोमेटिक चैनल से ये सारी चीज़ें ये तय हो सकती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब,
یہ بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات کر لی، لیکن اس میں ایک اور بھی تو ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ابھی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ وہاں پر تھی امریکہ میں، ہمارے آرمی چیف وہاں پر تھے، بڑے اچھے تعلقات، ہم نے تصویریں دیکھی باہوں میں باہیں ڈال کے جو ہیں وہ تصویریں آ رہی ہیں، سب بڑا حیران، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے دور میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے اب وہ تعلقات ٹھیک کر لیے گئے ہیں، تو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی، لیکن جیسے ہی واپسی ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد ہمیں یہ ایک بات کی جاتی ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ایک بات اس میں یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ لاڈ پیار اس لیے تھا کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ رشیا پہ ایبسٹین جو پاکستان نے کر لیا نہ کرے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ رشیا کے خلاف قرارداد میں وہ کرے، چائنا کے خلاف تو خیر پاکستان نے پہلے ہی کر دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ لاڈ پیار تھا اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا اچھا ہماری بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، وہ اس وجہ سے بیسیکلی نہیں ہے، شاید وہ ہو، لیکن دیٹ از اے ویری اسمال پارٹ آف اٹ۔ جو دو چیزیں ہیں وہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ دو مین چیزوں پہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے افغانستان میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اوور دا ہورائزن وہ ایک کیپیبلٹی چاہتا ہے امریکہ اس وقت، اوور دا ہورائزن جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک کیپیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے وہ پہلے جس طرح سے یہاں سے ڈرون اڑتے تھے اور وہ جو ہے وہ افغانستان میں وہ ایکشن لیتے تھے، اسی طرح سے وہ جو ہے وہ اسی طرح سے اوور دا ہورائزن ابھی نہ صرف ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ ابھی نہ صرف ڈرونز بلکہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں جس سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اپنا جو ہے وہ سرویلنس کر سکتے ہیں اور وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ نے دیکھا بہت سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ایزیلی جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، ہمیشہ سے یہ ایک کنسرن رہا ہے، جب سے یہ پاکستان نیوکلیئر پاور بنا ہے 1998 سے لے کر ابھی تک یہ ایک کنسرن ہے، اور یہ کنسرن جو ہے یہ نہ صرف امریکہ کی طرف سے ہے بلکہ یہ پوری دنیا کی طرف سے یہ ایک کنسرن ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر جو پاکستان کے ایسٹس ہیں وہ اس طرح سے محفوظ رہیں تاکہ جو مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایٹ لیسٹ ان کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں، یا ایون اگر اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت زیادہ ایک خدشہ ہے کہ پاکستان کے میں جو آرمی براس ہے اس میں بھی کچھ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ جو پاکستان کے ایسٹس ہیں یہ کسی ایسے ہاتھ میں آ جائیں جس سے وہ یا تو پرولیفریٹ ہو جائیں، مطلب دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ ایران جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں انٹرسٹ ہوگا، یا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا جو ڈیٹرنس ہے وہ تو انڈیا کے اگینسٹ ہے، تو انڈیا کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ جو ہے اس کو نہ یوز کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی دو مین کنسرنس ہیں، اور یہ جو رشیا والی بات تھی وہ اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ نے کہا بڑا کنسرن نہیں، ایک تو ہم یہ بات کریں گے، آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جو ان کو یہ کنسرن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسے، وہ تو اب میرا خیال ہے کہ جو پچھلے یہ دور میں جو کچھ ہوا ہے اور جیسے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کے عمران خان کے حق میں، اور جو کیمپین ایک بہت بڑی چلتی رہی، میرا خیال ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو صرف یہ سوچتے ہی تھے، شک کا اظہار کرتے تھے، تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی، اگر ہم یہ کہیں کہ کم حصہ ہے ایبسٹین کرنے کا، اس کی بات نہ ماننے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے آپ کشمیر چلائیں گے، جیسے جیسے آپ کشمیر کو آگے لے کر جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کے پوائنٹس اٹھائے جائیں گے، اور آپ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے نا کہ وہاں پہ لابنگ جو ہے وہ ہماری تو نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لابینگ جو ہے ظاہر ہے وہ تو انڈیا کی بہت ہی اسٹرانگ لابی ہے یہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں۔ پاکستان کی لابی جو ہے وہ کسی ایون اگر وہ کسی فرم کو ہائر بھی کرتے ہیں تو وہ ایسے فرم ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر دیتے ہیں، وہ جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ تو یہاں پہ کوئی ہوم ورک ہوتی نہیں ہے بیسیکلی، یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہم کے اسٹریٹ کہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، جس پہ سارے جو ہیں وہ لابینگ فرمز وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور آپ مطلب بہت آسانی کے ساتھ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کون سی فرم جو ہے وہ ایک اسٹیبلش فرم ہے، اور کون سی ایسی فرم ہے جس میں آپ جو ہے آپ کے لیے مطلب سمپتی ہے اس فرم میں کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ بیسیکلی وہ تو مطلب پیسے لیتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ
پھر لابینگ کرتے ہیں آپ کے لیے کانگریس میں لابینگ کرتے ہیں اور آپ کے لیے وائٹ ہاؤس میں لابینگ کرتے ہیں, آپ کے لیے دوسرے جو یہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ آپ کے لیے لابینگ کرتے ہیں. تو مطلب بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے بہت اچھے فرمز وہ آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے شاید وہ اسکینڈل دیکھا ہوا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ یہاں پہ مطلب بات کی تھی اور وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان نے دیے تھے, لیکن وہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا تھا, پاکستان کے اگینسٹ بیسیکلی کام کر رہا تھا وہ لابینگ فرم. تو اچھا اس نے آپ کو سنا ہے نا ڈاکٹر صاحب, جو عمران خان صاحب نے $25,000 یا کتنے پہ جو ہے وہ لیے وہاں پر ایک فرم اپنے لیے ہائر کی ہے اپنے اس کے لیے, لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور یہاں پر سو اس طرح کی مطلب بیہائنڈ دی سینس جو ہے وہ یہاں پہ بہت ساری اس طرح کی لابینگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور ڈیلز ہوتے رہتے ہیں جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے پھر کام نہیں کرتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ریالٹی ہے اس سے آپ ڈیٹیچڈ ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ ریالٹی کو دیکھتے ہیں کہ خاص کر جو واشنگٹن ڈی سی میں جو ریالٹی ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے لیے وہی ریالٹی وہ بیسیکلی وہ ایک بلو پرنٹ کا کام دیتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ کی لابینگ اسٹرانگ ہے, یہاں پر آپ کا جو آپ کی ایمبیسی ہے, جو آپ کی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو اس طرح سے مطلب اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو ہائر کر لیں, اس طرح کے فرمز کو ہائر کر لیں جو آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کہ سو فار ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے. ہاں ہم خود تو ہم نے جو تعلیمی ہمارا مدرسہ چھاپ ہم نے بنایا ہے, ہمارے پاس تو ایسی تعلیمی استعداد ہوتی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے دوسرے ملکوں کی طرح انڈیا کی طرح رول کرتے ہیں وہاں پہ لوگ, تو ہمیں پھر ہائر ہی کرنے پڑیں گے وہاں پر, اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر کہاں جائیں ہم سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایبسٹین کیا تو انڈیا نے بھی ایبسٹین کیا اور اس کو کچھ نہیں کہا, اور پاکستان نے کیا تو دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئی, اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی بھی کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جیسے جیسے آپ کریں گے ویسے ویسے آپ کا بلوچستان کا مسئلہ اٹھے گا, آپ کے یہ والے مسائل اٹھیں گے جو اب اٹھ گیا ہے, تو اگر لابنگ ان کی اتنی اسٹرانگ ہے تو یہ ہوگا. دیکھیں دنیا کے لیے جو ہے نا وہ خاص کر واشنگٹن ڈی سی کے لیے اب کشمیر جو ہے وہ ایک سیٹلڈ ایشو ہو گیا ہے, جو کہ جس طرح سے پرائم منسٹر مودی نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے. پاکستان میں شاید ابھی وہ اس کو اٹھا رہے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ مطلب پوری دنیا کے لیے وہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے کہ کشمیر جو ہے اٹ از ناؤ این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, اور وہ جو ہے ایک سیٹلڈ ایشو ہے. اس کے بعد اگر کوئی کچھ کرے گا تو وہ جو ہے وہ انٹرنل جو انڈیا کے انٹرنل معاملات میں وہ دخل اندازی ہوگی اور دنیا جو ہے وہ اس کو ایک اچھے نظر سے نہیں دیکھے گی. تو وہ ایشو جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کچھ اس پہ بولیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ آپ ٹھیک ہے, وہ آپ جیسے میں نے ارلیئر کہا کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ بہت اچھا ہے, جلسوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل سین پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر ایفیکٹ ہوگا, جتنا آپ اس کو اٹھائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ لوگ آپ سے پیچھے ہٹیں گے, اور وہ آپ کے جو اوپینین ہے اس کو وہ آپ مطلب کوئی بھی ویلیو اس کو نہیں دے گا. آپ جتنا بھی کوشش کریں وہ لوگ آپ جو ہیں وہ فنگر جو ہیں وہ آپ ہی پہ پوائنٹ کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں, پرابلمز آپ سالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو خیر سر ہم نے مطلب خود سے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال لگے رہے, ہم نے یہاں پہ تو بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان ایک عرصے تک کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے, 60 لاکھ پر منتھ اس کا بجٹ رہا, لیکن کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر عمران خان کے دور میں ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا جو ہے جمعے کے دن کیا تھا, تو پھر اس کے جو اب ہم اس پہ کیا بات کریں سر. لیکن اس میں ایک میں آپ سے آخری سوال سر, یہ سب اپنی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹکس ہے کہ بھی آپ یہ کریں گے تو دوسری طرف سے یہ ہوگا, پھر وہ ایک اکانومی ان کی اتنی اسٹرانگ, آپ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نا, کہ یہ بات ہی نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں اور ان کے ساتھ کیوں سر. لیکن جو امریکہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک دنیا میں جتنا امن خراب ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نا, یعنی اگر آپ ہیروشیما سے شروع ہو جائے تو پھر سے عراق اور پھر اس کے بعد شام اور ان علاقوں میں جو کچھ ہوا, تو امریکہ کے اپنے پالیٹیشنز جو ایکس پالیٹیشین جو اب نہیں ہے اس میں, تو وہ تو خود یہ مانتے ہیں, کئی مرتبہ ایسی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. تو ایک ایسا کنٹری کے جس کے خود بھی بڑے مسائل ہوں اس طرح کے امن برباد کرنے کے, تو وہ کسی اور کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خطرناک ہے. دیکھیں اس وقت بات امن کی نہیں ہو رہی ہے,
अमन पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, ये अमन की बात नहीं है, बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स और उसकी सेफ्टी का इशू है, अमन का कोई इशू नहीं है। अमन जो है वो एक टोटली डिफरेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बाइडन जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई कोहेशन नहीं है, उसने लफ्ज यूज किया है कोहेशन का, जो कि एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ठीक है। उसने कहा कि वहां पे कोई कोहेशन नहीं है, उसने ये बात नहीं की है कि अमन जो है वो कौन लेके आ रहा है और अमन जो है वो मतलब दुनिया में कौन लेके आया है और कौन नहीं लेके आया है, ठीक है। बात यहाँ पे हो रही है कि न्यूक्लियर एसिड्स जो है वो किस तरह से उनको महफूज बनाया जाए, और उसकी वजह से बाइडन ने कहा है कि ये मोस्ट डेंजरस कंट्री है। सुपर पावर्स जो हैं वो आप ठीक है, आप अमेरिका की बात कर रही हैं, लेकिन आप जो है वो फिर रूस को भी देखें कि रूस ने किया, रूस ने अभी जो है वो यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान में अभी मैं देख रहा था कि वहां पे जो लेफ्ट के जो कुछ लोग हैं, जो चंद मेरे ख्याल में 8-9 लोग हैं जो कि लेफ्ट के हैं पाकिस्तान में, तो वो एक ट्वीट में देख रहा था और वो कह रहे थे कि जी अमेरिका ने जो है वो इतनी जंगें लड़ी हैं और इतने हिरोशिमा पे उसने बमबारी की है, और वो जो है वो हैं रशिया के बेसिकली कम्युनिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो कि 8-9 कम्युनिस्ट है पाकिस्तान में, वो जो है वो बेसिकली जो है वो कह रहे हैं कि मतलब यूक्रेन पे वो कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हिरोशिमा में जो है वो अमेरिका ने बम गिराए थे, तो अगर बम गिराए भी थे तो उससे जो है वो मतलब दूसरी जंग अजीम जो है वो खत्म हो गई थी उसकी वजह से, अगर वो ना करते तो उससे भी ज्यादा जो है वो तबाही आ जाती। तो आप जो है वो उसको एक नजर में देखते हैं, सुपर पावर जो है उसके साथ आप मुकाबला ना करें मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है ना वो मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें ये होता है कि आप अपने स्टेचर को देखते हैं, उसके मुताबिक जो है फिर वो आप उस तरह की बात करते हैं। अगर आपका और स्टेचर जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी जो है ना उसका साइज क्या है, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी का साइज जो है ना वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप इस तरह की बातें जो है वो ना करें मेरे ख्याल में, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त आप जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जो अमेरिका का रिकॉर्ड जो है ना उस पे बात ना करें, बल्कि अपने रिकॉर्ड पे बात करें और अपने आप को जो है आप बता दें, आप ना सिर्फ बता दें बल्कि आप शो करें दुनिया को कि आपके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके अपने लीडर कहते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि आपके अपने लीडर कहते हैं कि जी वो जो है वो एसेट सिक्योर नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस पे मेरे ख्याल में अगर आप होमवर्क ज्यादा करें कि आपका जो अपना नैरेटिव है उसको आप किस तरह से इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उस पे आप ज्यादा फोकस करें रादर देन कि दूसरे लोग क्या। सही साहब, ये भी बताइएगा कि ये इमरान खान के उस दौर का वो सबका गुस्सा निकला है, ये बात जो एक कही जा रही है, इस एंगल से भी देखा जा रहा है, और क्या ये जो अभी विजिट था हमारी लीडरशिप का वहां पर, चाहे वो आर्मी लीडरशिप हो या सियासी लीडरशिप, वो भी एक फेलियर रहा फिर? नहीं, उसको आप फेलियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने पहले कहा कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात वो डेवलप कर लें, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान देखें वाशिंगटन डीसी में एक व्यू है कि जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से तो आप उसके मिलिट्री लीडरशिप के साथ निगोशिएट कर लें, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में अच्छी तरह से लोगों को पता है, वो गलत है या सही है, लेकिन लोगों जो है वो एक आम व्यू ये है कि सिविलियन लीडर्स पाकिस्तान के बहुत कमजोर हैं, और जितनी भी जो डिसीजंस है जो कि खासकर अफगानिस्तान के हवाले से होती हैं वो सारे डिसीजन जो है वो आर्मी वो डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से अगर आप निगोशिएट करना चाहें तो आप आर्मी के साथ निगोशिएट कर दें। उस लिहाज से डेफिनेटली ये एक अच्छा विजिट था और उसमें जो है काफी सारी चीजें जो है वो अचीव हो गई हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम तो अब मैं खत्म कर रही हूँ, लेकिन आपने एक बात कह के बड़ा ही मुझे मायूस कर दिया। एक तो पहले आपने कहा कि लेफ्ट के सिर्फ 8-9 लोग हैं, फिर आपने कहा जो कम्युनिस्ट है 8-9 लोग, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सर 8-9 लोग ऐसे हैं? इससे ज्यादा तो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। नहीं सर, काफी हैं, काफी मतलब थोड़े प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, मौजूद हैं थोड़े से, एक बहुत स्मॉल चंक है, लेकिन 8-9 से थोड़ा काफी ऊपर ले जाए। ठीक है, 800-900 हो जाएंगे, ठीक है 800-900 कर देता। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने अपने बहुत बिजी वक्त में से मुझे थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू।